میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ راستہ حق کا راستہ ہے جدھر ہم اہل وفا چلے ہیں، یہ راستہ حق کا راستہ ہے جدھر ہم اہل وفا چلے ہیں۔ لٹا سکو تم بھی جاں تو آؤ کہ ہم سوئے کربلا چلے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ رب العزت ایمان والے بندوں سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جن کا میرے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے، تم بن جاؤ اللہ کے مددگار و انصار، کونو انصار اللہ۔ ویسے ہی جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون اللہ تک پہنچنے میں، کون نظام دین کو قائم کرنے میں میری مدد کرے گا، من انصاری الی اللہ۔ تو حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، نحن انصار اللہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کا ایک طبقہ ایمان لایا جو حواری کہلائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کہلائے، اور دوسری ایک بڑی جماعت تھی یہودیوں کی، وکفرت طائفہ، جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اڑے رہے۔ تو پھر ہم نے ایمان والوں کی مدد کی تو وہ اپنے دشمنوں پر غالب ہو گئے۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، جس طرح اللہ رب العزت اپنے پیغام کی ترسیل کے لیے، تبلیغ کے لیے، پیشکش کے لیے انبیاء علیہم السلام کا انتخاب فرماتا ہے، ویسے ہی انبیاء علیہم السلام کی تائید اور نصرت کے لیے، اپنے دین کی اقامت اور حمایت کے لیے، اپنے دین کے عملی نفاذ کے لیے، اپنے دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے لیے بھی وہ کچھ خاص بندوں کو توفیق دیتا ہے۔ اور یہ ہم انبیاء کی تاریخ میں دیکھتے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو منتخب کیا گیا، اور قرآن کے الفاظ میں ذریۃ من قومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ افراد اس کے لیے اٹھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دین حق کا پیغام لے کر آئے تو ان کے لیے قال الحواریون نحن انصار اللہ، امت کے ایک دھڑے نے، ایک طبقے نے کہا، ہم اللہ کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ اس دین کی نصرت اور حمایت کے لیے کچھ صالح نفوس کو منتخب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس احسان کا ذکر کرتا، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے محمد اس نے تمہیں اپنی مدد کے ذریعے سے مؤید اور طاقتور بنایا اور ایمان لانے والوں کے ذریعے سے تمہاری تائید فرمائی۔ کون ایمان لانے والے؟ صحابہ کرام۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو متحد کر دیا، ایک کاز کے لیے وقف کر دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینہم، اگر آپ دنیا کی تمام چیزیں خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دل نہیں جوڑ پاتے، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو متحد کر دیا، یکسو کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے۔ دوسری جگہ فرمایا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی مروت ہے، اس کی نگاہ کرم ہے کہ آپ نرم خو بنائے گئے ہیں،
اگر آپ تھوڑا سخت ہوتے، زبان میں آپ کے تیزی ہوتی، تو یہ صحابہ کرام آپ کے گرد نہ جمع ہو پاتے. لن فضوا من حولی. اسی بات کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح بیان فرمایا: لقد نظر اللہ فی قلوب العباد فوجد خیر قلوب العباد قلب محمد فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ بالرسالہ. اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں پر غور کیا تو ان میں سب سے پاک، سب سے اچھا، سب سے بہتر دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے خاص کر لیا، ان کو رسول بنا کر بھیجا. ثم نظر فی قلوب العباد، پھر دوسرے بندوں کے دلوں پر غور کیا، بعد قلبہ، فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد بعد قلبہ. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اچھے دل، سب سے اچھے نفس، سب سے اچھی سیرت، سب سے اچھا کردار اصحاب محمد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا پایا. فاصطفاہم لدینہ، تو اللہ تعالی نے انہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا. وجعلہم وزراء نبیہ، اور انہیں اپنے نبی کا انصار اور مددگار بنایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے آدرش ہے، ہمارے لیے پیغام زندگی ہے. لیکن اگر اکا دکا مثالوں کو ہم الگ کر دیں، چھوٹے افراد کو تھوڑا الگ کر دیں، تو صحابہ کرام کی دو بڑی جماعتیں ہمیں نظر آتی ہیں، مہاجرین اور انصار. مہاجرین وہ صحابہ کرام جو مکہ میں ایمان لائے، ایمان لانے کی پاداش میں سرد و گرم برداشت کیا، مصیبتیں جھیلی، تکلیف سے سامنا کیا تکلیفوں کا، لیکن اپنے موقف سے ہٹے نہیں، اور جب ایمان نے آواز لگائی کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر چل دو، تو اللہ کے راستے میں ہجرت بھی کی. ان کا درجہ بہت اونچا ہے. اس کے بعد دوسری جماعت انصار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ مدینے کے رہنے والے لوگ تھے. دو بڑے قبیلے وہاں آباد تھے، اوس اور خزرج. ان کے لوگ ایمان لائے، ان کو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے انصار کا لقب دیا. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے دار الہجرت میں رہنا شروع کیا، اور ایمان ان کی گویا کہ ملکیت بن گیا، یہ ایمان کے مالک ہو گئے، ایمان ان کے رگوں پہ ہمیں سرایت کر گیا. یحبون من ہاجر الیہم، ان کا رویہ ہے کہ جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں اسے پا کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، دین کی نسبت سے آئے ہیں ہمارے پاس، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر. بوجھ نہیں سمجھتے مہاجرین کو. یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کے پاس چل کر آتا ہے، ہجرت کر کے آتا ہے، تو اس کا استقبال کرتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جیسے بھی ناگفتہ بھی حالات میں ان کو مبتلا کر دیا جائے کبھی شکایت نہیں کرتے، کبھی شکایت نہیں کرتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے انہیں خود زیادہ ضرورت ہو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور صحیح بات یہ ہے نفسانیت، خود غرضی کی بیماری سے جو لوگ بچا لیے گئے وہی کامیاب ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں. تو انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے جو قرآن کریم دیتا. کونوا انصار اللہ، اس کونو انصار اللہ کا ریئل انکارنیشن، فیکچول ایمبوڈیمنٹ اگر کوئی ہے تو انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے. انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے انصار میں مورخین بتاتے حضرت سوید بن سامت تھے، حضرت ایاس بن معاذ تھے، لیکن ان کا جلد ہی انتقال ہو گیا. اس کے بعد 6 لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کو تبلیغ کی، حج کے سیزن میں آئے تھے. یہ لوگ ایمان لائے اور کہا ہم اپنی قوم میں جا کر بات کریں گے. ان میں حضرت اسد بن زرارہ تھے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے. اگلے سال 10 لوگ آئے، یہ بیعت عقبہ اولا کہلاتی ہے. ان لوگوں نے بیعت کی، 10 لوگ تھے. ان کے ساتھ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو معلم اور مبلغ بنا کر بھیجا. اس کے بعد اگلے سال جو 73 لوگ آئے، 70 مرد اور 3 عورتیں، یہ یہاں سے اسلام کے غلبے کا آغاز ہوا. بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتا ہے. رات کو ملاقات طے ہوئی ایمان لانے والے انصار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عقبہ کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو لیتے گئے. جب وہاں ساری بات ہوئی کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی تائید کریں گے، جب بالکل فائنل بات ہونے والی تھی تو حضرت عباس نے بیچ میں روک کر کہا اے انصار کے لوگوں، اے مدینے والوں، تم سمجھ رہے ہو تم کس چیز کا عہد کر رہے ہو؟
کیا تم کمٹمنٹ کر رہے ہو؟ کیا تم وعدہ کر رہے ہو؟ تمہارے وعدے کا مطلب یہ سارے عرب تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہیں کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے، کیا اس کے باوجود تم اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو؟ تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر ہم دین کے لیے اتنی قربانیاں دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ تو آپ حضرت اسد بن زرارہ نے کہا ہاتھ پھیلائیے، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، خالص جنت کے لیے ہم اپنی دنیا برباد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کمٹمنٹ کو انہوں نے ایسا نبھایا کہ چشم فلک حیرانی کے ساتھ دیکھتا رہ گیا۔ ایسا نہیں، عرب میں لوگ عقل مند نہیں تھے۔ بنو عامر کا سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کے پاس جایا کرتے تھے مکہ میں، بنو عامر قبیلے کا وفد آیا، وہاں کے حجاج آئے تو ان کے پاس بھی گئے، ان کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ تو ان کا جو سردار تھا بحیرہ یا بجیرہ بن فراس، اس نے کہا، اے محمد، ہم تمہارے دین کو قبول کرنے پر آمادہ ہیں، تمہارے پیغام کو لے کر اٹھنے کے لیے تیار ہیں، تمہاری نصرت کریں گے، حمایت کریں گے، تمہیں اپنے ہاں پناہ دیں گے، تمہیں لے کر عرب پر چھا جائیں گے۔ لیکن کیا آپ کے مرنے کے بعد اقتدار ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہمیں دنیا ملے گی نہیں ملے گی؟ بادشاہت کس کو ملے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ، مطلب تو اللہ کا رسول، کوئی ظاہر سی بات ہے، کوئی نیتا تو ہوتا نہیں کہ کمپرومائز کرتا چلا جائے، کچھ 50-50 کرے۔ آپ نے کہا، الملک للہ یضع حیث یشاء، بادشاہت اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے دے گا۔ تو کہا ہمیں بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ یعنی عربوں کے تیروں کے مقابلے میں ہم اپنی گردن پیش کریں، کٹھنائیاں ہم اٹھائیں، پریشانیاں ہم اٹھائیں، اور جب مزہ لینے کا موقع آئے، گلچھرے اڑانے کا موقع آئے، اپنی کوششوں کے فوائد سے متمتع ہونے کا موقع آئے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہت کسی اور کو مل جائے گی، ہمیں ضرورت نہیں ہے، جائیے۔ ایسا نہیں، عرب کے لوگ عقل مند تھے، ایسے تھے عقل مند، لیکن ان فرزانوں کے اندر یہ انصار کے دیوانے موجود تھے جنہوں نے کہا ہم جنت کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر اس عہد کو انہوں نے ایسا نبھایا کہ تاریخ اسلام میں سنہری اوراق اس سے میں وہ لکھا ہوا ہے۔ میرے دوست اور ساتھیوں، انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ جو عہد ہوا تھا کہ اگر ہم اللہ کے رسول کو مدینہ لے جائیں گے اور اگر دشمنوں نے مدینے پر چڑھائی کی تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے ہی دفاع کریں گے، ویسے ہی بچاؤ کریں گے جیسے اپنے بیوی اور اپنے بچوں کا کرتے ہیں۔ یہ بات طے ہوئی تھی۔ لیکن غزوہ بدر کے موقع پر ہجرت کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار و مشرکین نے چھیڑ چھاڑ شروع کی، جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا کہ مشورہ دو، کیونکہ مدینے سے باہر نکل کر لڑنا تھا۔ انصار کے ساتھ طے ہوا تھا مدینے میں رہ کر لڑیں گے، باہر نہیں جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اشیروا علیہ۔ حضرت عمر بولے، حضرت ابوبکر بولے کہ آپ جو چاہے کہیں، آپ کا جو حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ پھر بھی بار بار کہتے رہے کہ کچھ مشورہ دو، کچھ مشورہ دو۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی، وہ سمجھ گئے، کہنے لگے کأنک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول شاید آپ کی مراد ہم ہیں۔ فواللہ لا نقول لك كما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قائدون، اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو یہودیوں نے اپنے پیغمبر سے کہی تھی کہ جاؤ تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے ولیکن امضی انت، لیکن ہم کہیں گے آپ چلو، ونحن معک، ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، واللہ لو خذت بنا هذا البحر لخذناه معک، اور اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم اگر آپ اس سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے ہم آپ کے پیچھے چھلانگ لگا دیں گے۔ ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں، ہم نے جو وعدہ کیا اس کو نبھائیں گے۔ تو غزوہ احد بدر میں اللہ رب العزت نے فتح دی مسلمانوں کو۔ یہ پہلا موقع تھا انصار کے کمٹمنٹ کے آزمائش کا کہ آیا وہ اپنے وعدے پر کھڑا اترتے نہیں اترتے۔ اگلے سال غزوہ احد ہوا، مسلمانوں کی ایک معمولی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو مکمل فتح نصیب نہیں ہوئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، ان میں بھی بہت بڑی تعداد انصار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تھی۔ مورخین فرماتے 55 سے زائد صحابہ کرام انصاری تھے۔ اس کے بعد پھر غزوہ خندق کا موقع آیا، چاروں طرف سے مدینے کو گھیر لیا، خیبر کے یہودی، مکہ کے کفار اور غطفان اور حوازن کے وہ قبائل جو لوٹ مار پر یقین رکھتے تھے، انہوں نے یہودیوں کے بھڑکاوے میں آ کر مدینے پر چڑھائی کر دی، چاروں طرف سے مدینے کو گھیر لیا گیا۔
قرآن کہتا ہے وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب وہ چڑھائی چڑھ کر تمہارے اوپر سے بھی آ گئے تھے، تمہارے نیچے سے بھی آ گئے تھے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل حلق میں آ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور کمزور ایمان والے بدگمانیاں کرنے لگے تھے، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ وہ موقع تھا جب ایمان والوں کو آزمایا گیا اور بری طرح ہلا مارا گیا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جب لوگوں یہ افواہیں اڑا رہے تھے، کہہ رہے مدینے والوں، اے صحابیوں، دیکھو ساری دنیا تمہارے خلاف سفارہ ہو گئی ہے، ڈرو، تو فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھا۔ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، کہا اسی چیز کا تو وعدہ کیا تھا اللہ اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا تھا اللہ اس کے رسول نے۔ تو پریشانی آئی اس میں، اللہ جب کئی ہفتے گزر گئے، پریشانی محاصرہ کر لیا مدینے کا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت کے تحت یہ مناسب سمجھا کہ غطفان اور حوازن جو 1/3 تھے آرمی، جو دشمن کی آرمی تھی، اس کا 1/3 حصہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھا کہ ان کو توڑ دیں۔ آپ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم مدینے کی پیداوار کا 1/3 حصہ تمہیں دے دیں گے اگر تم چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اور وہ تقریباً تیار بھی ہو رہے تھے۔ جب آپ نے اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ اور خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کو بلا کر کہا کہ میں ایسا چاہتا ہوں، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بس میں تم پر بہت سختی دیکھ رہا ہوں، بڑی پریشانی میں تم لوگ مبتلا ہو گئے، تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا اے اللہ کے رسول، جب ہم عہد جاہلیت میں تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، تب ان میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بغیر مہمان بنے ہمارے ہاں کا ایک دانہ کھا لے۔ افحین اکرمنا اللہ بالاسلام وَأَعَزَّنَا بِدِينِهِ، تو اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دے دی ہے اسلام کے ذریعے، ہمیں غلبہ دے دیا اسلام کے ذریعے، تو اب ہم ان کے آگے جھکیں گے؟ واللہ لا نسلم، واللہ لا نسلم، ہم ان کے حوالے کچھ نہیں کریں گے، ہم ان کو صرف اور صرف تلوار دیں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ یہ ان کا ایمان تھا، کچھ بھی ہو جائے ایمان کے لیے ہم جھکیں گے نہیں، دشمنوں کے آگے جھولی نہیں پھیلائیں گے، زندگی کی بھیک نہیں مانگیں گے، ہم اپنے ایمان پر جئیں گے، اور ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں جنت چاہیے دنیا نہیں چاہیے، اس پر قائم رہیں گے۔ بہرحال غزوہ خندق ختم ہو گیا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اگلے سال صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار نے پھر یہ حج کے عمرے کے لیے صحابہ کرام نکلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن کفار نے بیچ میں بیریکیڈ کر دیا، آنے نہیں دیں گے مکہ میں، کوئی ہتھیار لے کر نہیں گئے تھے صحابہ کرام، اور وطن سے سینکڑوں میل دور کوئی مددگار دشمنوں کے بیچ میں، کفار نے یہ اعلان یا افواہ پھیلائی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات چیت کے لیے بھیجے گئے تھے ان کو مار دیا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیڑ کے نیچے، بیری کا پیڑ تھا، بیری کے پیڑ کے نیچے آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے بیعت لی کہ یا تو شہید ہوں گے یا عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے ان کی اس ادا کو، اس جانثاری کو، اس سرفروشی کو، اس فنائیت کو، اس قربانی کے جذبے کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ پسند کیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جب وہ تجھ سے بیعت کر رہے تھے پیڑ کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، وہ جان گئے ان کے دل میں جذبہ کیا ہے، ایمان پر کھڑے ہیں یہ۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ان کے دل میں ایمان کی محبت رچا دی گئی ہے، ایمان کو خوشنما بنا دیا گیا ہے ان کے دل میں۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت نازل فرمائی، واصابہم فتحا قریبا، اس میں بھی انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیش تھے۔ البتہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انصار صحابہ کرام کی آزمائش 2 موقع پر سب سے زیادہ ہوئی۔ اس میں پہلا موقع تھا غزوہ حنین کا، فتح مکہ ہوئی سن 8 ہجری میں، اس کے 2-2.5 مہینے کے اندر یہ اطلاع ملی کہ طائف کا جو سردار ہے مالک بن عوف، وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا۔ 3 ہی بڑے شہر تھے، مکہ، مدینہ اور طائف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر نکلے، اس میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، طلقاء بھی تھے۔ طلقاء یعنی وہ صحابہ کرام جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے ابھی جلدی، تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو کسی کہنے والے نے کہہ دیا کہ اب ہم کمی کی وجہ سے نہیں ہاریں گے، بڑی تعداد ہے آج مسلمانوں کی، 15,000 کا لشکر تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہت سے موقع پر مدد کی۔ ویوم حنین،
اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی تھی. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا, جب تمہیں تمہاری کثرت تعداد نے مغرور کر دیا تھا, پسند آنے لگی تھی, اور اللہ تعالیٰ کے اور تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی یہ کثرت تعداد. وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم المدبرین, اور زمین تم پر تنگ پڑ گئی تھی اپنی کشادگی کے باوجود, اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ لیے تھے. آج بھی طائف اور مکہ کے بیچ میں آج بھی راستہ موجود ہے. اب تو سعودی گورنمنٹ نے دوسرا راستہ بنا دیا ہے جس میں بہت پیچ نہیں ہے, لیکن اس میں 100 کلومیٹر کا اضافہ ہو جاتا ہے تقریباً. لیکن ایک پرانا راستہ, آج بھی وہ راستہ موجود ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے گئے تھے, جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے مارکے میں گئے تھے. وہ راستہ بڑا پرپیچ ہے, میں نے بھی وہاں پر گیا ہوں, تو بڑا پرپیش وادیوں کے بیچ میں. تو اسی وادی کے چونکہ طائف کے لوگ جانتے تھے اپنے علاقے کو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پہاڑوں کی چوٹیوں پر انہوں نے اپنے تیر انداز تعینات کر دی. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معلوم نہیں تھا دشمن کہاں راستے میں گھات لگا کر بیٹھا ہے. مسلمانوں کا لشکر آیا, بس یکایک اوپر سے تیر برسنے شروع ہو گئے. تیر برس رہے ہیں, چٹانیں گر رہی ہیں, موٹے موٹے پتھر برسائے جا رہے ہیں. ایک بھگدڑ بچ گئی, جنگ کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. ابھی تو سوچ رہے آگے جا کر ہمیں مقابلہ کرنا ہے, لیکن اچانک تیر برسنے لگے. ہر ایک کے قدم اکھڑ گئے, سب بھاگ لیے, مطلب سواریاں بھاگ گئیں. ایک ہوپلیس, ایک بدحواسی کا عالم تھا. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ جمے رہے, بلکہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے ہاتھوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آگے بڑھتے جا رہے تھے دشمنوں کی طرف, میں روک رہا تھا. گیری ملر, پروفیسر گیری ملر اور مالک بن نبی جزائری مفکر, وہ کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرامے باز ہوتے, جھوٹے نبی ہوتے, امپوسٹر ہوتے, اگر یہ پریٹینشن ہوتا, نبوت کا اعلان صرف ایک دعویٰ ہوتا, ایک دکھاوا ہوتا, تو 2 موقع ایسے تھے کہ اللہ کے رسول نہیں جم پاتے. ایک تو غار ثور کا موقع, جب بالکل ان کے دہانے پر پہنچ گئے تھے مشرکین, تب بھی اللہ کے رسول بے فکر رہے, اور ایک یہ غزوہ حنین کا موقع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نہ سچا نبی ہوں, جھوٹا نبی ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حضرت عباس سے آپ نے فرمایا, اے عباس آواز لگاؤ, اینا اصحاب السمرہ, کہاں وہ بیری کے نیچے بیعت کرنے والے, بیعت رضوان جنہوں نے کی تھی. حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی, انہوں نے کہا اینا اصحاب السمرہ. تو سارے صحابہ کرام جنہوں نے سنی وہ فوراً واپس مڑ گئے. اگر سواری نے مڑنے سے منع کیا تو چلتی سواری سے کود کر لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے تشریف لے آئے. پھر آپ نے فرمایا این معشر الانصار, کہاں ہیں انصار کے لوگ جنہوں نے مدد کا دعویٰ کیا تھا, کمٹمنٹ باندھا تھا. انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سب کے سب پلٹ آئے. اس کے بعد آپ نے تیسرا نام این الحارث من بنی الخزرج, خزرج کے قبیلے کا خاندان حارث کہاں ہے, بڑے مشہور تھے یہ لڑائی میں, بڑے بہادر ہوتے تھے. آپ نے پھر اس طرح آواز لگائی. بہرحال دوبارہ مسلمان اکٹھا ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور غلبہ دیا. اب اس کے بعد جو آزمائش آئی, اس میں مالک بن عوف جو سردار تھا ثقیف کے لشکر کا, اس نے یہ چالاکی کی یا اس چالاکی کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہر ایک ہار جاتا ہے, تو ایسا کریں کہ ہر آدمی جو بھی لڑنے جائے اپنا سارا مال, ساری دولت, ساری بکریاں, سارے اونٹ, اپنی بیویاں, اپنی کنیز, اپنے غلام سب لے کر جائے, تاکہ اب اس کو یہ احساس ہے اگر میں بھاگا تو سب چلے جائیں گے. تو سارا وہ مال و اسباب لے کر آیا تھا, لیکن پھر شکست ہوئی تو مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو اور انصار کو اس مال غنیمت میں سے 1 روپیہ نہیں دیا. سارا روپیہ کس کو دیا؟ جو سب سے بھاگنے میں آگے تھے, جو طلقاء تھے, جو ابھی کل ہی ایمان لے آئے تھے. حضرت ابو سفیان ابن حرب کو دیا, حضرت صفوان ابن امیہ کو دیا, حضرت حکیم بن حزام کو دیا, اور یعنان بن حسن الفزاری کو دیا, اقرا بن حابس تیمی کو دیا, وغیرہ مختلف لوگوں کو دیا. اب جب یہ رویہ دیکھنے کو آیا تو انصار کے نوجوانوں کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی, جب پیسہ بانٹنے کا آیا تو اپنی قوم کو دے رہے ہیں, اور جب بات پھیلتی ہے تو نمک مرچ لگتا ہے. تو کسی نے کہا یہ کہ اللہ کے رسول واپس مدینے نہیں جائیں گے, اب تو مکہ فتح ہو گئے ہی رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا کہ سعد یہ کیا باتیں میں پوچھ رہا ہوں, کیا ایسے ایسے کچھ لوگ بات کر رہے ہیں؟ سب نہیں کر رہے, کچھ لوگ کر رہے ہیں. کہا این انت من ذالک یا سعد, اے سعد تمہاری کیا رائے ہے؟ دیکھیے وہ جھوٹے نہیں تھے, چاپلوسی نہیں تھی. کہا انا ما انا الا من قومی, اگر کوئی جھوٹا ہوتا کہتا نہیں اللہ کے رسول فلاں بات ہے, ایسے تو کہتے نہیں. کہا ما انا الا من قومی, نہیں آپ کا یہ موقف غلط ہے. خون ہم نے بہایا, قربانیاں ہم نے دی, مدد کے لیے ہم آئے, پیسے آپ دوسروں میں بانٹ. ما انا الا من قومی, میں اپنی قوم کے ساتھ ہوں اس معاملے میں. کہا آپ نے تمام انصار کو جمع کرو. تمام انصار کو جمع کیا, مہاجرین کو دور بھیج دیا گیا. مربد کا لفظ ہے, ایک کھلیان میں جمع کیا سارے انصار کو, اور آپ نے فرمایا, خطاب فرمایا, یا معاشر الانصار,
ما قالتن بلغتنی عنکم، یہ کیا افواہیں ہیں تمہاری طرف سے مجھ تک پہنچ رہی ہیں. وما جدتن وجدتموها فی انفسکم، یہ کیا غصہ ہے جو تمہارے دلوں میں پنپ رہا ہے. الم آتکم ذلالا فہداکم اللہ بی، کہ ایسا نہیں تھا کہ میں آیا تو تم گمراہ تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی. وآلۃ فاغناکم اللہ بی، اور تم تنگ دست تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں فراخ دست کیا. وعادان فالف اللہ بین قلوبکم، اور تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اللہ ورسولہ امن وافضل، اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے وہی افضل ہے. کہا الا تجیبونی یا معشر الانصار، اے انصار کے لوگوں تم مجھے جواب نہیں دو گے. قالوا وماذا نجیب یا رسول اللہ للہ ولرسولہ المن والفضل، اے اللہ کے رسول ہم کیا جواب دیں، اللہ کا احسان ہے اس کے رسول کا احسان ہے، ہم مانتے ہیں. کہا لو شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتکم، اگر تم چاہو تو کہو اور تم سچ کہو گے اور میں بھی کہوں گا تم نے سچ کہا. اتیتنا مکذبا فصدقناک، اے محمد تو بھی تو ہمارے پاس اس حال میں آیا تھا کہ دنیا تجھے جھٹلا چکی تھی، ہم نے تجھے سچ جانا. ومخذولا فنصرناک، تو بھی تو ہمارے پاس اس حال میں آیا تھا، تیرا کوئی تو یار و مددگار نہیں تھا، ہم نے تیری مدد کی. وعائلا فاغنیناک، اور تو بھی تو ہمارے پاس تنگ دست آیا تھا، ہم نے تجھے دولت دی. وطریدا فآویناک، اور تو بھی تو ہمارے پاس نکالا ہوا آیا تھا، ہم نے تجھے پناہ دی. یا معاشر انصار لما تجدون علی فی انفسکم فی لعاۃ من الدنیا تألفت بها قوما لیسلموا ووکلتکم الی اسلامکم، اے انصار کے لوگوں یہ کیا غصہ ہے جو تم اپنے دلوں میں پاتے ہو دنیا کی ایک حقیر چیز کے لیے، وہ میں کچھ لوگوں کو دے رہا ہوں تاکہ ان کے دل اسلام سے جڑ جائے، اور تمہیں تمہارے ایمان کے حوالے کر دیا میں نے. اے انصار کے لوگوں الا ترضون یا معشر الانصار ان یرجع الناس بالشاء والبعیر وترجعون برسول اللہ الی رحالکم، اے انصار کے لوگوں کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنے گھروں اور کجاووں میں جائیں اونٹ اور بکریاں لے کر، اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں لے کر جاؤ، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو؟ واللہ والذی نفس محمد بیدی لما تنقلبون به خیر مما ينقلبون به، اللہ کی قسم تم جس چیز کو لے کر جاؤ گے وہ اس سے بہتر ہے جس کو لے کر وہ جا رہے ہیں. یا معاشر الانصار لو سلک الناس شعبا ووادیا وسلکت الانصار شعبا ووادیا لسلکت شعب الانصار ووادیا، اگر لوگ اس طرف چلیں گے انصار اس طرف چلیں گے، میں انصار کے ساتھ چلوں گا. میں انصار لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں ایک انصاری کہلانا پسند کرتا، میں انصار کا ایک فرد بننا پسند کرتا. الانصار شعار والناس دثار، لوگ سب پرائے ہیں، انصار اپنے ہیں. اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اے اللہ رحم فرما انصاری صحابہ پر، ان کی اولاد پر، ان کی اولاد کی اولاد پر. صحابہ کرام جو انصار سے سب رو پڑے، کہنے لگے رضینا برسول اللہ قسما وحظا، ہم راضی ہیں اللہ کے رسول جو بھی تقسیم کرتے ہیں اس سے راضی ہیں، جو بھی اللہ کے رسول فضل فرماتے اس سے ہم راضی ہیں. رو پڑے، داڑیاں تر بتر ہو گئیں. پھر اللہ کے رسول نے ایک آخری بات فرمائی، انکم ستلقون بعدی اثرتن فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، اے انصار کے لوگوں تم میرے مرنے کے بعد دیکھو گے جو تمہاری خدمات تھیں اس کا پورا حق اعتراف نہیں کیا جا رہا، جو تمہارا رول رہا ہے، کردار رہا ہے، جو قربانیاں رہی ہیں ان کو پوری طرح سے اعتراف نہیں کیا جا رہا، ان کی ہمت افزائی نہیں ہو رہی، تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ یہاں جنت میں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات ہو جائے. تو انصار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم نے یہ بات کو بالکل سچ کر دکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب یہ مسئلہ اٹھا کہ خلیفہ کون بنے، انصار کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہم خلیفہ بنے، ہمارا ایک آدمی خلیفہ بنے کیونکہ ہم نے قربانی دی ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سعد بن عبادہ کیا تم موجود نہیں تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے جنت ہے، دنیا کچھ نہیں ہے. بس جیسے ابلتے ہوئے پانی کا جھاگ بیٹھ جاتا ہے ایسے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تمام صحابہ کرام انصاری نیچے بیٹھ گئے، تمام نیچے اپنی قربانی دے دی. نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم نے جنت کے لیے اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی اور جنت ہی کو ہمیں کو چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں آخری خطبے جو دیے تھے ان میں خطبے میں ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو ان الناس یکثرون، لوگ بڑھیں گے، ہر ایک کی نسل بڑھے گی، وتقل الانصار، لیکن انصار کی نسل گھٹے گی، حتی یکونوا کالملح فی الطعام، یہاں تک کہ وہ کھانے میں نمک کے برابر ہو جائیں گے. فمن ولی منکم امرا یضر فیہ احدا او ینفعہ، اگر تم میں سے کسی کو ذمہ داری ملے جس میں وہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے، فلیقبل من محسنہم، تو ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں انصار ان کی بات قبول کرے، ولیتجاوز عن مسیئین، ان میں سے جو غلط کار ہو گئے ہیں، جن سے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، کچھ غلطی ہو رہی ہے، تو ان سے نظر انداز کرے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حب الانصار من الایمان وبغض الانصار من النفاق،
انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور انصار سے نفرت رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا يحبهم الا مومن ولا يبغضهم الا منافق، ان سے محبت کرے گا تو صرف ایمان والا، اور ان سے نفرت کرے گا تو منافق۔ من احبهم احبه اللہ، جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا، ومن ابغضهم ابغضه اللہ، اور جو ان سے نفرت کرے اللہ اس سے نفرت کرے گا۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، یہ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس دین کے لیے وقف کر دیا۔ آج بھی ان کا اسوہ، آج بھی ان کا آدرش، آج بھی ان کا نمونہ، آج بھی ان کا آئیڈیل ہماری ملت کے نوجوانوں کے لیے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کے اپنے وجود کو فنا کر دیا۔ وہ اسلام کی ملت کے محل کی وہ اینٹیں تھے جنہوں نے بنیاد میں اپنے آپ کو دفن کر دیا اور کوئی بدلہ نہیں چاہا۔ آج بھی ملت کا یہ محل زیر و زبر ہے، آج بھی یہ ذبح حالی کا اور خستہ حالی کا شکار ہے۔ آج بھی ضرورت ہے ایسے افراد کی، ایسے اقوام کی، ایسی جماعتوں کی، ایسی تحریکوں کی، ایسے لوگوں کی، ایسے نوجوانوں کی جو اپنا کیریئر اسلام کے لیے وقف کریں، جو اپنی خدمت اسلام کے لیے وقف کریں، جن کا جینا مرنا اسلام کے لیے ہو، جن کو اسلام کی حقانیت پر شرع صدر حاصل ہو جائے، جو اسلام کے آگے کسی دولت کو قیمتی نہ سمجھتے ہوں، ساری دنیا کو ہی جانتے ہو، اور جن کی زندگی کا مقصد وہ ہو کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ راستہ حق کا راستہ ہے جدھر ہم اہل وفا چلے ہیں، یہ راستہ حق کا راستہ ہے جدھر ہم اہل وفا چلے ہیں، لٹا سکو تم بھی جاں تو آؤ کہ ہم سوئے کربلا چلے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔